السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں علمی اور روحانی لحاظ سے پاک چین دوستی تعلقات کے بارے میں کچھ معاملات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور چین کے درمیان میں ایک ایسا تخیلاتی رشتہ ہے کہ جس میں یہ ایک دوسرے سے تخیلاتی لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں، سوچ کے لحاظ سے اور ایک دوسرے کی مدد کے جذبے کے لحاظ سے۔ دونوں میں خدا ترسی کا جذبہ بھی موجود ہے، حصول علم کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور دونوں میں خود اعتمادی کا عنصر بھی موجود ہے۔ چائنا اور پاکستان کے آپس کے تعلقات میں ایک اہم بات ان کا آپس میں معاشرتی اور معاشی تعلق ہے۔ معاشرتی لحاظ سے عوام کے مابین آپس میں بہترین تعلق ہے، سوشلی یعنی سماجی لحاظ سے ایک دوسرے سے مربوط لحاظ سے تعلق ہے، اور ان میں آپس میں بہترین تال میل پایا جاتا ہے۔ جو سماجی تعلق کا سوچ چائنیز لوگوں کے ذہن میں ہے وہی پاکستانی لوگوں کے ذہن میں بھی ہے۔ ایک خاص بات جو ان دونوں کے تعلق میں ہے وہ یہ ہے کہ متغیر حالات یعنی کہ مستقل بدلنے والے حالات کہ جس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً عالمی سٹیج پہ کوئی ایک معاملہ چل رہا ہو موجودہ اور اس میں ان کا آپس میں مطابقت ہو، تو جب وہ معاملہ بدلے گا، کوئی اور نیا معاملہ ہوگا، تو اس حساب سے یہ آپس میں مطابقت کر لیں گے، اور عوام کے درمیان بھی اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی۔ چائنا کی مادیت کے ساتھ ترقی آگے ہے، ابھی بھی ہے، موجودہ بھی ہے، اور آگے بھی مزید ہے، جبکہ پاکستان کے پاس وہ تخیل ہے، وہ سوچ ہے کہ جو چائنیز اس کو استعمال کر کے یا اس کو سمجھ کے آگے اس سے اور بہترین کر سکتے ہیں معاملات کو، اور بہترین چیزوں کی انوینشن کر سکتے ہیں، ایجادات کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ تصورات، تخیلات جو ہے اس میں پاکستان یا پاکستانی قوم ان کو کافی حد تک معاملات سمجھا سکتی ہے، بتا سکتی ہے، آگے پہنچا سکتی ہے۔ پاکستان اور چائنا کے مابین تعلقات میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان یا پاکستانی عوام، قوم یا پاکستان جزویات پہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت ڈیٹیل میں توجہ دیتے ہیں اور اس کو سمجھ کے آگے معاملات کو کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، لیکن چونکہ جزویات سے شروع سے ڈیٹیل سے توجہ ہوتی ہے تو وہ اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اسی لحاظ سے چائنیز میں یہ عادت ہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ فوری طور پر مستحکم ہو کے عمل درآمد پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ فوری طور پہ وہ کسی بھی چیز کو، کسی پروجیکٹ کو، کسی آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے میں لگ جاتے ہیں۔ اس میں صرف ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں تھوڑی جلد بازی میں جلدی چیزوں کو شروع کرتے ہیں، لیکن پاکستان چونکہ پہلے ہی، یا پاکستانی قوم پہلے ہی، یا جو بھی پاکستان سے تعلق رکھنے والے پہلے ہی اس چیز کو ڈیٹیل میں سمجھ چکے ہوتے ہیں، تو پھر اگر چائنیز اس پہ فوراً عمل درآمد پہ بھی آ جائیں تو وہ کامیاب رہتی ہے۔ مثال کے طور سے ایئر کرافٹ پروجیکٹ جو ان کا ہے PAF کا اور چینگڈو ایئر کا، اس میں یہ چیز ہے موجود کہ ظاہری بات ہے کہ ان کا اپنا ڈیٹیل میں تجربہ تجزیہ تھا، پھر چائنیز نے اس کو ٹیکنالوجی کا روپ دیا۔ 2022 کا ایک ایسا وقت تھا کہ جب ان لوگوں میں آپس میں کچھ فکری تضاد لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی، کچھ اسٹیٹس، کچھ ریاستوں نے، وقتی طور سے ان میں کچھ حساسیت بھی آئی، لیکن بعد میں معاملات بہتر ہو گئے، کیونکہ وہی والی بات کہ پاکستان سینسٹیوٹی، حساسیت کے ساتھ معاملات کو سمجھتا ہے، اور چائنیز بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ ان معاملات کو ان سے سمجھ لیتے ہیں اور ان سے متفق ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں۔ 2025 پاک چین دوستی کا بہترین سالوں میں سے ہوگا اور ہے بھی۔ اس کے علاوہ سن 2026 اور 27 بھی بہترین سال ہوں گے، خاص طور پہ 2027 میں بہت سی ایسی ایجادات اور معاملات ہوں گے کہ جس سے دونوں اقوام کو فائدہ ہوگا۔ موجودہ سال 2025 کی اگر بات کریں دونوں میں باہمی تعلق اور معاملات کی، تو یہ ان کے لیے بہترین سال ہے۔ اس میں بہت سے معاملات میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین انداز سے چلیں گے اور ایک دوسرے کو بہترین فائدہ دیں گے، جو کہ ہو بھی رہا ہے، اور اب یہ سلسلہ تقریباً نومبر تک جاری رہے گا۔ پھر کچھ نئے فیصلے، نئے معاملات کے تحت یہ اپنی دوستی کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ باقی انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں بیان کروں گا۔